معاشرے میں حق کی آواز کا ہونا لازمی ہے اور یہ رہے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا جہاں تک کہ ان کو کوئی ذلیل کرنے والا ذلیل کرنے کی کوشش کرے، ان کے ساتھ کوئی کھیل گیا والا کھیلنے کی، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لا یضرهم من خذلهم۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے اللہ کی طرف سے بدلہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ تاریخ میں یہ واحد ایک حکومت ہے جو اس وقت یہ اسرائیل کے نام سے جس کا قیام ہوا ہے، جو اب جا کر بنی ہے، ورنہ تاریخ میں ان کی کبھی بھی حکومت ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، اللہ خاص طور سے اسلام کی بعثت کے بعد سے ان کی حکومت کہیں کسی دنیا کے حصے میں نافذ ہے۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو انہوں نے انبیاء کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، کتنی تکلیفیں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی موجودگی میں دی، بعد میں اللہ کے دین کے ساتھ کس طرح کا کھیل روا رکھا، تو اس کے عذاب اس کی سزا ان کے ساتھ اس طرح رہے گی۔ نسبت کافی نہیں ہے کامیابی کے لیے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، لہذا میں بخش دیا جاؤں گا، اور عمل میرا کیا ہے؟ عمل میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کوئی کتاب نازل نہ کرتا، کوئی نبی نہ بھیجتا، پھر بھی انسان کی فطرت، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی عقل اس چیزوں کو جس طرح ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ یہ بات لازمی تسلیم کرے گا کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے پیدا کیا ہے، خود بخود نہیں ہوا، یہ فطرت کہتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فلما نسوا ما ذکروا به، پس جب وہ لوگ بھول گئے ان نصیحتوں کو کہ جن کے ذریعے سے ان کو سمجھایا گیا تھا، ان باتوں کو بھول گئے، اس نصیحت کو، تو نتیجہ یہ نکلا کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی، بچا لیا ان لوگوں کو جو روک رہے تھے برائی سے، گناہ سے، اس ہفتے کے دن کے شکار سے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان ظالموں کو، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، ایسے عذاب کے ذریعے سے جو کہ بئیس سخت ترین عذاب تھا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور وجہ اس کی یہ تھی بسبب اس کے کہ جو انہوں نے فسق کیا، جو یہ لوگ نافرمانی کر رہے تھے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے اس واقعے کا کچھ حصہ پڑھا کہ جو ہفتے کے دن کا شکار کا معاملہ تھا، جو کہ ایک ہیلے سازی کے ساتھ ان لوگوں نے شروع کیا اور قوم میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھے جو ہٹ دھرمی کے ساتھ ہیلا کر کے اللہ کی اس حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھے کہ جی ہمیں چھوڑو، ہمیں کیا مشکل، یہ جہنم میں جائیں جنت میں جائیں، ہم اپنے کام سے کام رکھیں، ہم تو گناہ نہیں کر رہے۔ اور تیسرے وہ تھے کہ جو اس گناہ سے لوگوں کو روک رہے تھے، اور اس کی وجہ جو ہم نے آخر میں پڑھی بڑی قابل غور وجہ ہے، جس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ہم جب بھی کسی معاشرے میں برائی کو دیکھیں تو اس کو روکنے کی ضرور کوشش کریں، جس کے پیچھے ہمارے 2 مقصد ہوں۔ ایک یہ ہے کہ معذرۃً الی ربکم ولعلہم یتقون، کہ کل قیامت کے دن یہ ہم اپنے رب کے پاس ادھر پیش کر سکیں کہ ہم نے ان کو بتایا تھا، ڈرایا تھا، سمجھایا تھا، ورنہ قیامت کے دن مجرم یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھی تھے، دوست تھے، رشتہ دار تھے، قریبی تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں گناہوں سے رکنے کا نہیں بتایا، تنبیہ نہیں کی، ہمارے لیے نصیحت یا خیر خواہی کا کام نہیں کیا۔ تو اسی نے کسی کے بھی عار کو، کسی کے بھی برا سمجھنے کو خاطر میں نہ لانا چاہیے، اور ان کو لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید کہ لوگ بچ جائیں، شاید کہ لوگ سدھر جائیں۔ ممکن ہے 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے کوئی ایک بھی اگر سدھر گیا تو اچھی بات ہے، وہ جہنم سے بچ گیا میری نصیحت کی وجہ سے۔ تو اب جب یہ سارا کھیل تماشا چلتا رہا یہاں تک کہ یہ لوگ اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ جو نصیحت کی گئی تھی یا کی جا رہی تھی اس کو یہ بھلا بیٹھے، اور وہ جو ہیلا سازی تھی، بظاہر اللہ کے حکم کے مطابق چلنا تھا، وہ بھی ایک طرح سے ختم ہونے والی سچویشن بن گئی، کیونکہ ایک پتہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ انسان ہیلا کر کے اللہ کی حرام چیز کو حلال کرتا ہے تو بعد میں تھوڑے عرصے بعد شیطان اس کو نارمل کر دیتا ہے، یا اس سے اگلی نسلیں یا اس کو دیکھا دیکھی جو لوگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ گناہ نارمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جو لوگ اس برائی سے روک رہے تھے ان کو پہلا فائدہ دنیا میں حاصل ہوا کہ اللہ کی اس دنیا میں آنے والے عذاب سے وہ لوگ بچ گئے، اور وہ لوگ جو ظالم تھے ان کو بڑے سخت ترین عذاب سے پکڑا گیا، اور اس میں مختلف قسم کے عذابوں کا تذکرہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، بیماری کا، قحط کا، اور مختلف نوعیتوں کا، اور آگے جو اصل عذاب ہے کہ ان کی شکلوں کو بندر کی شکل میں بدلا گیا، تو وہ چیز بھی ہوئی۔ اب انسان جو ہے وہ یہ کوشش کرے کہ خاص طور پہ ہم جو لوگ ہیں کہ حق کا کلمہ زبان پر لوگوں کے درمیان موجود رہنا چاہیے۔ اپنی حیثیت کا اندازہ کریں کس اندازے میں اصلاح کر سکتا ہوں، انسان کوشش کرے، باقی نتائج اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہیں مانے، لیکن معاشرے میں حق کی آواز کا ہونا لازمی ہے اور یہ رہے گی۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا جہاں تک کہ ان کو کوئی ذلیل کرنے والا ذلیل کرنے کی کوشش کرے، ان کے ساتھ کوئی کھیل گیا والا کھیلنے کی، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ، اللہ کے حکم کے آنے تک ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک گروہ اس زمین پر اللہ کے دین کو لے کر، حق کو لے کر ہمیشہ موجود رہے گا، قائم رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت حق اس زمین سے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو ان کے اوپر عذاب آ گیا، ظالموں کے اوپر. فلما عتوا عما نہوا، جب ان لوگوں نے تجاوز کیا حد سے، ان چیزوں سے جن چیزوں سے ان کو روکا گیا تھا، ان کاموں سے جن کاموں سے ان کو روکا گیا تھا، ان کاموں کے اندر نے تجاوز کیا، تو قلنا لہم، ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم لوگ قردہ، بندر کو کہتے ہیں، خاسئین ذلیل قسم کے، رسوا قسم کے، گھٹیا قسم کے. ان کو انسان رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندر میں تبدیل کر دیا، اور 3 دن کے اندر اندر یہ قومیں نمٹ جایا کرتی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس نوعیت کا ہے. ان کی نسلیں چلا نہیں کرتی، عذاب آ گیا 3 دن میں ختم. ان کی کوئی نسل باقی نہیں ہے. ان کے جو بندر بنائے گئے تھے جن پر عذاب آیا تھا بنی اسرائیل کے، سارے بنی اسرائیلی نہیں تھے، ایک خاص علاقے کے چند بنی اسرائیلیوں کا یہ معاملہ ہے. یعنی اس میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے کام کیا تھا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کام نہیں کیا تو ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا. اور یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے اللہ کی طرف سے بدلہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. انسان جیسی نیکی کرتا ہے اللہ کی طرف سے اجر بھی ویسا ہی ملتا ہے، اور جیسی انسان برائی کرتا ہے اگر پکڑ آئے اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو عذاب بھی اسی قسم کا ہوتا ہے. انہوں نے بھی کیا کیا، سامنے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، مچھلیوں کو تالاب میں قید کیا، اور بعد کے عام دنوں کے اندر جن دنوں میں اجازت تھی اس دن شکار کیا. بظاہر شکار نہیں کیا لیکن کر لیا. بظاہر وجود انسانی ہے، ناک کان منہ سب اسی سٹائل کے ہیں جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں، بندر بھی ملتا جلتا ہی ہے، لیکن چہروں کو اللہ تعالیٰ نے بندر کر دیا. انسان ہوتے ہوئے ڈیزائننگ اس کی انسانوں والی ہے، لیکن رہتے ہوئے وہ بندر گیا ہے، دیکھنے میں وہ بندر نظر آ رہا ہے انسان ہے. ہفتے کا دن شکار نہیں کیا، شکار قید کیا مچھلیوں کو، شکار بعد میں کیا، ہے انسان لیکن انسان ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں رہا، دیکھنے میں بندر ہو گیا. جیسا انسان اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے بندے کے ساتھ بالکل الجزاء من جنس العمل، جیسا انسان کرتا ہے جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے. یہ ایک قوم کا ایک حساب تھا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو فرمایا تھا، یہ آیت کا آغاز ہوا تھا کل، کہ پوچھیے ذرا ان سے، مدینے والے یہودیوں سے، کیا کوئی ایسی بستی قوم کے لوگ ایسے گزرے ان کے ساتھ یہ ہوا تھا. اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق تفریح، یہ دین ہے، تماشا نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں میں اللہ کی طرف سے پکڑ بھی بڑی خطرناک آتی ہے. یہاں یہ بات پوری ہو گئی یہودیوں کی گفتگو. اب جنرل یہودیوں کی گفتگو چل رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو بھی بیان کیجئے، یاد کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تأذن ربک، آپ کے رب نے اعلان فرمایا، یہ ان کو بتا دیا یہودیوں کو، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور، لازم، یہ لام تاکید کا قسم کے معنی میں، ایسا ہوگا لازمی طور پر کہ اللہ تعالیٰ مسلط کرتا رہے گا، بھیجتا رہے گا ان کے اوپر، الی یوم القیامہ، قیامت تک. اور قیامت تک یہ عام طور پہ تعبیر جو اس طرح کی ہوتی ہے احادیث میں بھی، وہ ذرا جو دجال ہے اور ما بعد الدجال، یہ سارے معاملے نمٹ جائیں گے، اس کے بعد بس وہ قیامت ہی ہے. یہ جو یہودیوں کا وجود ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک اور دجال تک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان بچیں گے، اور پھر کفر آئے گا جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یہودیت اور عیسائیت ختم ہو جائے گی، یا وہ اسلام قبول کریں گے یا ان کو ختم کر دیا جائے گا، جس طرح کے احادیث میں وضاحت ہے. آپ کے رب نے اعلان کیا ہے کہ ان کے اوپر مستقل وہ بھیجتا رہے گا قیامت تک. من یسومہم، کن کو بھیجتا رہے گا؟ ایسے لوگوں کو، من یسومہم سوء العذاب، جو ان کو چکاتے رہیں گے برے عذاب کا مزہ، ان کو تکلیفوں میں رکھیں گے، ان کو پیس کے رکھیں گے. ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے قیامت تک. ان کی تاریخ بھی فرعون سے شروع ہوئی، اور ان کو ایسے فرعون ہر دور میں ملتے رہیں گے. یہ کبھی بھی پنپ نہیں پائیں گے، ان کا کبھی بھی سر اونچا نہیں ہوگا. اور یہ قرآن مجید کی پہلے کی آیت ہے، اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی بھی تاریخ میں یہ واحد ایک حکومت ہے جو اس وقت یہ اسرائیل کے نام سے جس کا قیام ہوا ہے، جو اب جا کر بنی ہے.
ورنہ تاریخ میں ان کی کبھی بھی حکومت، ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، کوئی اللہ خاص طور سے اسلام کی بعثت کے بعد سے ان کی حکومت کہیں کسی دنیا کے حصے میں نافذ نہیں ہو سکی۔ ہاں انفرادی طور پر کوئی یہودی کسی حکومت میں شامل رہا ہو، کسی عہدے پر رہا ہو، ایک پورا سسٹم بنا کر یہ حکومت میں آئے ہوں، یہ پہلی دفعہ اس طرح سے جو ہوا ہے، اور وہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، لوگوں کے سہارے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یا تو اللہ کا سہارا ہوگا یا اللہ لوگوں کا سہارا ہوگا، اور ان کے اوپر ذلت اور مسکینیت مسلط رہے گی۔ ان کے اوپر مختلف ادوار میں ظلم و ستم ڈھائے جاتے رہے، مارا پیٹا جاتا رہا۔ آخری جو یہ جرمن کا تھا نا، کیا نام تھا اس کا، ہٹلر، وہ اس کی آپ دیکھیں، اور پتہ نہیں کتنی اس کی یہ بات لوگ مشہور تو کر دیتے ہیں، میں زیادہ اعتماد نہیں کرتا ہے مشہور ہوئی باتوں پہ، میں نے کوئی تحقیق نہیں کی کہ چند یہودیوں کو اس نے چھوڑا ہی اسی لیے تھا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے ان کو مارا کیوں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے ان پہ ظلم کیا ہے، چند کو میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ آگے دنیا جان سکے کہ یہ اسی قابل ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ان پر یہ کیوں، اب ایسا کیوں ہے، یہ بالکل اینڈ میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو انہوں نے انبیاء کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، کتنی تکلیفیں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی موجودگی میں دی، بعد میں اللہ کے دین کے ساتھ کس طرح کا کھیل روا رکھا، تو اس کے عذاب، اس کی سزا ان کے ساتھ اس طرح رہے گی۔ ان ربک لسریع العقاب، آپ کا رب یقیناً بہت جلد سزا دینے والا ہے، اس کی پکڑ بہت جلدی آتی ہے، اور اس کے اپنے طریقے ہیں سزاؤں کے، جو بھی ہوتا ہے جلدی ہوتا ہے، دیر نہیں ہے۔ اسی لیے جو یہ کہتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، نہ دیر ہے اور نہ اندھیر ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز ٹائم پر ہے، پرفیکٹ ہے اور بالکل بہترین ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقین اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، رحمت کرنے والا، جو اس کی مغفرت کے ذرائع کو حاصل کرے گا، وہ چاہے کوئی یہودی کیوں نہ ہو، اس راستے کو اپنائے کہ جو اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے مغفرت مل سکتی ہے، جیسے آج کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، تو اس کو اللہ کی مغفرت کیوں نہیں ملے گی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اب یہ اللہ نے ان کی آگے تاریخ ذکر کی، اس کے بعد جب یہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور فلسطین میں آ کر قیام پذیر ہوئے، اب ان کو ہم نے قطعناہم فی الارض، زمین کے اندر ہم نے ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں، امت امت بنا کے، جماعت جماعت بنا کے تقسیم کر دیا، زمین میں پھیل گئے، خاندان، امتیں، ٹولیاں، 12 خاندان تھے، اب یہ پوری زمین کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ اب ان کی کوئی ہسٹری ہمیں نہیں بتائی گئی، کون سا خاندان، قبیلہ کس خطے میں جا کر آباد ہوا، اس کی نسل کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، وہ کیسے ہیں، دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، مطلب رشیا تک میں ہے، ایران میں ہے، یہ امریکہ سائڈ پہ نسلیں پوری پوری آباد ہیں۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، اینڈ ہو رہا ہے ان کے معاملے کو خلاصتاً آپ کے سامنے قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ نیک بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ سبھی برے ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے صحیح سچے مومن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو آپ پر ایمان لاتے ہیں وہ صالح ہوتے ہیں، اور یہودی ایمان قبول کرتے ہیں، کچھ یہودیوں نے، بہت کم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت کم تھے، پہلے بھی جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی اس میں بھی تذکرہ بار بار آتا، سورہ آل عمران میں تذکرہ آتا رہا، یہ تقریباً اللہ کے رسول کے دور میں بھی چند گنتی کے چند لوگ یہ یہودی ایمان لائے تھے۔ تاریخ میں ان کی عادت کم رہتی ہے، ذرا تعصب اور جو ان کا ایک کبر ہے وہ ان کو قبول نہیں کرنے دیتا۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو آزماتے رہے حسنات اور سیئات سے۔ حسنات اور سیئات کی تقریباً سارے مفسرین نے تفسیر ذکر کی ہے، وہ یہ کہ زندگی میں کبھی اچھائیاں کبھی پریشانیاں، حسنات سے مراد زندگی کی اچھائی، نیکیاں مراد نہیں، زندگی کی اچھائیاں، زمین کی پیداوار، کوئی اچھا موقع، اور کبھی ان کے اوپر تنگی، کبھی پریشانیاں، کبھی مصیبت، اور یہ دونوں ہی چیزوں کا سلسلہ ان کی نسلوں میں چلتا رہا، لعلہم یرجعون، اور اس لیے رہا تاکہ یہ لوگ پلٹ سکیں، اللہ کی طرف رجوع کر سکیں۔ تو یہ ایک ان کا خاکہ آگے کا اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، خلف بعد میں آنے والے لوگوں کو کہتے ہیں، ان کے بعد آئے خلف، خلف من بعدہم خلف، پہلے لام پر زبر ہے اور دوسرے والے خلف کے لام پر سکون ہے، جزم ہے، خلف، خلف کہتے ہیں، خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، اور اس کے مد مقابل ایک دوسرا ورڈ استعمال ہوتا ہے جو پہلے لوگ گزر گئے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سلف، سلف گزرے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں، خلف آنے والے لوگوں کو کہتے ہیں، البتہ فرق ہے دونوں معنوں میں۔ سلف لام کے زبر کے ساتھ ہو تو گزرے ہوئے اچھے لوگ، نیک لوگ جو قابل اقتداء ہیں، جن کے آپ پیچھے چلیں، جن کی اچھائیوں کو لیں، اور سلف لام کے سکون کے ساتھ گزرے ہوئے برے لوگ
جو پہلے نسلوں میں گزرے ہیں، اور وہ برے لوگ تھے. خلف بعد میں آنے والے اچھے لوگ، جو بعد میں آ رہے ہیں اور وہ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں. خلف نام لام کے اوپر سکون اور جزم، بعد میں آنے والے برے لوگ. یہ خلف اور سلف، سلف اور خلف یہ اسی طرح ہی لام کے زبر اور لام کے سکون کے ساتھ ان کا معنی اسی طرح گزرے ہوئے اور آنے والے اچھے اور برے کے اعتبار سے. تو فخلف من بعدہم خلف، ان یہودیوں کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اب آگے ان کی نسل چلی، آگے لوگ آتے گئے، ان کی نسلیں آتی گئیں، لیکن وہ بعد میں جو آئے وہ خلف آئے، مزید بدتر سے بدتر آتے گئے. وہ اپنے باپ دادا سے بھی دو ہاتھ آگے. اور یہ فطرت ہے، جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے اس کے آگے اولاد، وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. ورث الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، تورات کے وارث بنے، تورات کو لیتے گئے، اور وہ لیکن نا خلف تھے. یأخذون عرض هذا الادنی، اس ادنا کے فائدے کو وہ لیتے تھے. اس ادنا کے، ادنا عربی زبان میں لفظ ہے ادنا، دنو سے، دنیا بھی اسی سے ہے، دنیا اسی سے ہے، قریب بھی ہونے کی وجہ سے ادنا قریب چیز کو بھی کہتے ہیں، اور دنیا یا دنو جو ہے وہ گھٹیا چیز کو بھی کہتے ہیں. دونوں اس کے معنی ہیں، دنیا کے دونوں معنی ہیں. دنیا اور آخرت. آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ وہ بعد میں آئے گی، دور ہے. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں پہلے ہے، ابھی ہم جو جی رہے ہیں پہلا دور دنیا کا ہے، دوسرا دور آخرت کا ہے. اور یہ دنیا گھٹیا کے معنی کے اندر بھی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ. تو اس ادنا کے، اس دنیا کے فائدے کو، عارضہ، اس کے فائدے کو وہ لے لیتے ہیں. وہ بعد میں ہے، وہ دنیا کے لالچی تھے، ان کو دنیا چاہیے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے تھے ہمیں بخش بھی دیا جائے گا، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد سے ہیں. جو پیچھے گزر چکا ہے، جو مرضی ہے دنیا میں کرو، تمہیں بخش دیا جائے گا. اور ان کی تورات، اگر تورات کہہ رہا ہوں، ان کی تاریخ اٹھائیں آپ یہودیوں کی، جو ان کی تلمود کتاب ہے، جو میں نے خود تو ڈائریکٹ نہیں پڑھی وہ کتاب، ہمیں جو نقل ہو کر ملا اس کتاب سے جو مضامین ذکر کیے گئے، وہ ان کا مزاج یہی ہے کہ ایک تو دنیا کے بڑی حریص ہیں، تو قرآن میں بھی ذکر ہے، ان کو دنیا چاہیے، سود، اور اپنے علاوہ کسی کو انسان سمجھتے ہی نہیں. ہم انسان سمجھتے ہیں، یہ انسان بھی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں اس سب، ان کی دنیا کے کسی انسان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. ان کو مار بھی دو، ان کو کچھ بھی کر دو، کوئی مسئلہ نہیں. ان کا مال بھی چھین لو، کوئی مسئلہ نہیں کسی بھی طریقے سے. تو یہ دنیا کے لالچی تھے اور کہتے ہیں ہمیں بخش بھی دیا گا، آخرت بھی ہماری ہے اور دنیا بھی ہماری. دنیا بھی لو لالچ کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، لوٹنے کے ذریعے سے، اور آخرت بھی ہمیں مل جائے گی کیونکہ ہم انبیاء کی نسل سے ہیں. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر آئے ان کے پاس اس کے جیسا اور فائدہ تو وہ اس کو بھی لے لیتے. یہ فائدہ بھی لیتے کتاب کے بدلے، اور اس کے جیسا اور فائدہ ہے کسی بھی شکل کے اندر، دنیا رشوت کی شکل میں آ رہی ہو، دنیا دین بیچنے کی شکل میں آ رہی ہو، دین فروشی کی شکل میں آ رہی ہو، دنیا سود کی شکل میں آ رہی ہو، دنیا آنی چاہیے کسی بھی طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا ان سے کتاب میں ایک وعدہ، ان سے یہ ایک وعدہ لیا گیا تھا، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ نہیں کہیں گے یہ اللہ کی طرف نسبت کر کے کسی بات کو مگر سچی. اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی بھی بات اگر انہوں نے کہنی ہوگی تو وہ سچی ہوگی. اور یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے شاید ذکر کی تھی کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہودیوں کے مضمون میں بات بہت زیادہ آتی ہے، اور آپ نے سورہ اعراف کے آغاز میں پڑھا ہوگا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ما لا تعلمون. یہ الفاظ ہیں، یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے، جہاں پہ آدم علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوا تھا، تو یہ آیت بڑی جامع آیت ہے، 5 گناہ اس کے اندر ذکر کیے گئے. اس میں آپ نے شاید، وہ میں نے تو آیت نہیں پڑھائی، شیخ عثمان نے پڑھائی، تفصیل انہوں نے کی تھی یقیناً. تو یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں کئی اہل علم کا خیال ہے کہ ہر قوم و ملت میں شروع سے، انسانیت کے آغاز سے ان گناہوں کو حرام رکھا گیا ہے، یعنی فطرت انسانی کے اندر ان چیزوں کو رکھا گیا ہے. اور اس میں ایک گناہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات انسان کہہ نہیں سکتا خود سے، اللہ نے کہا ہے. یہ ان کو بھی بار بار اللہ نے وعدہ لیا. اللہ نے فرمایا کہ کیا ان سے کتاب میں وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات نہیں کہیں گے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اس کے 2 معنی ہیں. دَرَسُوا مَا فِيهِ، دَرَسَ يَدْرُسُ کا ایک معنی ہوتا ہے پڑھنا، کہ انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تعلیمات تھیں انہوں نے اس کو پڑھا بھی، سمجھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات نہیں کہنی.
اور درس کا ایک معنی ہوتا ہے مٹانا، کہ انہوں نے اس وعدے کو ان سے لیا گیا اور انہوں نے اس وعدے کو بھلا دیا، اس وعدے پر عمل نہیں کیا۔ یہ وعدہ جو اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات اگر کہنی ہے تو وہ سچی ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا، تمہیں کہا ہے کہ جنت تمہاری ہے، تم جنت میں جاؤ گے، ساری انسانیت تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ تم کسی بھی طریقے سے دنیا میں سے کسی بھی انسان کا مال جائز و ناجائز کسی بھی طریقے سے لوٹ لو، جو کہ آج ہمارا بھی مزاج بن گیا ہے۔ میچ کرتے جائیں نا اپنے آپ کو بھی، اور ان یہودیوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہم کوئی ان سے اب یہ جو بیان ہو رہا ہے، ہم کو ان سے اچھے تھوڑی نظر آ رہے ہیں۔ شاید ان سے دعات آ گئی ہوں، جو اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے، تتبعون سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل، یہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں تم ان کے نقش قدم پر بالکل ہو بہو چلو گے، بالکل ان کے قدموں کے نشانات ملا کر چلو گے۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں بھی لگتا ہے اللہ کی طرف، کیونکہ ہم مسلمان ہیں بھائی، جنت ہماری ہے۔ میں نے مسئلہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہم مسلمان ہیں، جنت ہماری ہے، نہ قوم کی بنیاد پر آگے آ رہا ہے بلکہ اگلے الفاظ ہیں اسی پر ہی بات کو پڑھتے ہیں نا۔ والدار الاخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر بہت بہترین ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ آخرت کا گھر نہ یہودیوں کا ہے، نہ عیسائیوں کا، نہ کسی نام کے مسلمان کا۔ یہودی عیسائی تو اس کو نسلی بنیاد پر کہتے تھے، ہماری نسل کو ملے گا۔ مسلمان کوئی نسلی دین نہیں ہے، وہ تو ساری انسانیت کا، ہم پیچھے پڑھ کر آئے کل، ساری انسانیت کا دین ہے، لیکن نام کا مسلمان ہونے پر جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ والدار الاخرۃ خیر للذین یتقون، تقوی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، وہ چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو، اپنے اپنے دور کا، یا آج کے دور میں کوئی ہے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو کل ہم مضمون پڑھ کے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ نسبت کافی نہیں ہے کامیابی کے لیے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، لہذا میں بخش دیا جاؤں گا، اور عمل میرا کیا ہے؟ عمل میرا کچھ بھی نہیں ہے، سارے کام اللہ کے رسول کے طریقے کے مخالف ہیں۔ دین اسلام کا عطا پتہ نہیں ہے، نماز کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اللہ کی تعلیمات کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بخش دیا جاؤں گا۔ یہ سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے اور بیوقوف بنانے کے کوئی دوسری بات اس پر نہیں کہی جا سکتی۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ یہ بات سمجھنے سمجھانے کی ہے، بڑی عقل کی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی نہیں چلتی۔ یہاں پر یہ بات میں پھر ذکر کر دوں کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے، دین کی طرف نسبت کر کے، یہ ایک مزاج بنا لیجئے اپنا۔ میں اس لیے میں اپنا مزاج یہ رکھتا ہوں، دین کی بات ہو، دنیا کی بات ہو، سوشل میڈیا، دنیا کے اندر آج خبروں کا اتنا کچھ ہے کہ یعنی بھرا ہوتا ہے موبائل، جس کو جو دل میں ہے وہ بھیجتا رہتا ہے، جو آڈیو، جو ویڈیو، جو میسج، جو چیز آگے فارورڈ پہ فارورڈ ہوتی جاتی ہے، نہ اس کی کوئی تصدیق، چاہے دنیا کی خبر ہو چاہے دین کی خبر ہو، بغیر تصدیق کے نقل کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، دین کے متعلق، اللہ کے متعلق کوئی بات نسبت کر کے کرنا جس کا علم نہ ہو کہ اللہ نے فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، دین کا حصہ ہے، ہرگز مت کیجیے۔ اور دنیا کے متعلق بھی احتیاط سے کیجیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہوا ہے نہیں ہوا، ہمیں نہیں پتا یہ بات سچی ہے نہیں، جب سچی ہونا ثابت ہو جب آپ آگے کسی کو نشر کیجیے۔ اور خیال کیجیے، عام دنیا کے معاملات میں بھی جائز نہیں، اللہ کے معاملات ڈبل جرم ہو جاتا ہے، ڈبل یوں ہو جاتا ہے، ایک تو جھوٹ، دوسرا اس کو دین بنا دیا گیا ہے، سچ بنا دیا گیا ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو تمسک کرتے ہیں، یمسکون، مسک یمسک تمسیک کہتے ہیں، بار بار مضبوطی کے ساتھ بڑا تھام کے رکھنا، ایک ہوتا ہے پکڑنا، ایک ہوتا ہے مستقل پکڑ کے رکھنا اور مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھنا کہ موبائل نیچے نہ گر جائے۔ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو بڑی مضبوط، یہ تھامنا حصی نہیں ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے، واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یہ ہے ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ آخرت کا گھر نام، تمنا اور آرزوؤں پر نہیں ملا کرتا۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو مصلح ہوتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، معاشرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، ان کے صلے کو ہم برباد نہیں کرتے۔ مصلح دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، مصلح آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے، جو آج ہمارے سبق کی پہلی آیت تھی۔ مصلح جو اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح کا دروازہ بھی کھلا رکھیے۔ یہاں پر آ کر اگلی آیت ہے، ختم ہو رہا ہے معاملہ یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ان پر کیوں مسلط کیا جا رہا ہے عذاب، بیچ میں ہے نا، ان کے اوپر ایک مستقل لوگوں کو مسلط کیا جائے گا قیامت تک، جو ان کو عذاب دیتے رہیں گے، تکلیفوں میں رکھیں گے، ان کے ساتھ یہ ہوگا، ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو ان کے ناخلف آتے گئے، جنہوں نے دین فروشی کی، دین کو بیچا، دنیا کے لالچی حد درجے قسم کے، اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ اور یہ دین بھی جو انہوں نے تھاما ہے، تورات بھی جو انہوں نے لی، کس طرح سے لی، ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر،
ورفعنا فوقهم الطور، اس وقت کو بھی یاد کرو ہم نے طور پہاڑ کو تم پر اٹھا کر سر پہ لا کر کھڑا کیا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے اٹھا لیا، نتقنا بلند کر دیا ان کے اوپر پہاڑ کو، كأنه ظلة، گویا کہ وہ کسی بادل کے سائے کی طرح ہے، بادل کی طرح پہاڑ ان کے سر کے اوپر زمین سے اٹھا کر لا کر کھڑا کر دیا گیا. وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، ان کو پکا سمجھ میں آ گیا، یقین ہو گیا کہ یہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے، یہ پہاڑ ابھی گر جائے گا. ان کو پتہ تھا یہ پہاڑ سر پہ لا کر نہیں مانا تو یہ پہاڑ گر جائے گا، مر جاؤ گے، دفن ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، نام و نشان بھی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں کوئی نسل آ کے آباد ہوئی تھی، کوئی کھنڈرات میں بھی نشان نہیں ملے گا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو بڑی مضبوطی سے تھامنا. تم نے تو تورات کو لیا بھی اس طرح سے تھا، تم نے تو اس کو قبول بھی، جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، ہم نہیں مانتے. پھر ان کے اوپر یہ طور پہاڑ کو لا کے مسلط کیا گیا، پھر انہوں نے اس تورات کو لیا، قبول کیا، جو تورات کی موسیٰ علیہ السلام، جو ہم پچھلے ہفتے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ تورات کے لوحات لے کر آئے تھے، اور پھر اس کے بعد کچھ یہودیوں کا درمیان میں ان کی ہٹ دھرمیوں کا تذکرہ اور اللہ کی نعمتوں کا کچھ تذکرہ آیا تھا. اب ایسی قوم کے اوپر آپ جب پڑھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہے گا دنیا کے اندر، اب کوئی تعجب خیز بات نہیں بچتی کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. جب یہ قومی ایسی ہے تو ان کے ساتھ اسی لیے ایسا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمبخت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چربی کو حرام کیا. اب جس چیز کو حرام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہو جاتی ہے. یہ کمبخت ایسے تھے، اس چربی کو نے لیا، پگھلایا، پگھلا کر وہ گھی بن جاتا ہے اور پھر اس کو بیچا، یعنی اس کی فارم چینج کر کے، وہی جو یہ ہفتے کے دن شکار والی حرکت تھی نا، وہی انہوں نے یہ کی. اللہ کے رسول اس وقت فرمایا سے مسلم کہتے ہیں اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے جو اللہ کے احکامات کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں، راستے نکالتے ہیں اور ہیلے بازیاں کرتے ہیں، بدترین مخلوق ہے. اس طرح ان کو یہ تورات دی گئی، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو کچھ اس تورات کے اندر، اس کتاب کے اندر ہم تمہیں دے رہے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. اس طرح انہوں نے تورات لی، اس طرح آگے ان کی نسل تقسیم ہوئی، دنیا میں پھیل گئی، اور پھر انہوں نے جو کچھ کیا کرتوت ہیں وہ پھر ایک تاریخ کا حصہ ہیں. قرآن مجید نے اس کی ڈیٹیل ہمارے سامنے مزید ذکر نہیں کی. جتنا ہمیں بتانا تھا وہ یہ تھا، سمجھانا تھا تم نے ایسا نہیں بننا، اور مدینہ کے یہودیوں کا خطاب تھا تم بھی انسان بنو، یہ جو تمہارے آباء و اجداد کی حرکتیں ایسا نہ کرو، تم تک صحیح دین پہنچا نہیں ہے، یہ دین بکا ہوا دین تم تک پہنچا ہے. اور جو بکا ہوا دین ہے اس میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں وہ درست ہیں، اور وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی ثابت ہو رہی ہے. اس لیے اللہ کے دین پر عمل کرو، اسی میں کامیابی ہے. یہ صورت میں آپ نے تقریباً آغاز سے آدم علیہ السلام کے قصے سے آغاز ہوا تھا، پھر مختلف اصحاب الاعراف، اور پھر قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، پھر یہ بنی اسرائیل کا بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے آغاز کیا، جس کا آغاز میں نہیں کیا تھا آپ کے پاس. اور آپ چلتے آئے یہاں پر آ کر بنی اسرائیل اور بلکہ اس سورت کے سارے واقعات کا اختتام ہو جاتا ہے. اب آگے کوئی واقعہ نہیں ہے سورت کے اندر، اب آگے انسانیت کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اس کے خلاصے، ہدایت اور گمراہی کے اسباب، کیوں یہ گمراہ ہوئے، جو ہدایت پر آئے وہ کیسے آئے، ہدایت ملتی کیسے، گمراہی کیسے ہوتی ہے، ان کی وجوہات کیا ہیں، نتائج اور انجام کیا ہیں، ان چیزوں پر اب یہ چند آیات کے اندر بحث ہے. تو اب یہ ساری انسانیت کو جو خطاب ہے اس کا آغاز ہوا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. ایک تو یہ بھی ہے بنی اسرائیل کو بھی یہ عہد الستو ہے، آپ نے معروف ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لیا، آپ کے پروردگار نے لیا بنی آدم سے، بنی آدم انسان، آدم کی اولاد، من ظہورہم ان کی پیٹھ سے، ان کی کمر سے، ذریتہم ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، آپ کے پروردگار نے نکالا بنی آدم ان کی پیٹھ سے ان کی اولادوں کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان کو ان کے ہی نفسوں کے اوپر گواہی دلوائی کہ تم اقرار کرو، اس کو کہتے ہیں اپنے اوپر اقرار کرنا. وہ اقرار کیا تھا، سوال کیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے فرمایا تھا کیا میں تمہارا پروردگار رب نہیں ہوں، کہ میں تمہارا خالق ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا ہوں. قالوا ساری انسانیت نے کہا بھلا پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا ہم اس چیز کی بالکل گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. یہ عہد الستو کا اہتمام کیوں ہوا تھا، ان تقولوا کہ تم کہو یوم القیامت، قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین کہ ہم اس چیز سے غافل تھے، ہمیں نہیں پتا ہمارا رب کون ہے. یہ پہلے ذرا سا سمجھ لیجئے، ایک نہیں کئی احادیث ہیں اور مختلف طرق کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مختلف الفاظ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سارے فرشتوں کا ان کو سجدہ کرو. پھر حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ والے دن 9 ذی الحج
اور نعمان جگہ یہ عرفہ کا ہی مقام ہے. میدان عرفات میں ساری انسانیت کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پشت سے نکالا اور ہر ایک کی نسل جو ہے اس طرح پھیلتی گئی. ساری انسانیت یعنی ہم سب انسان وہاں پر پورے شعور اور احساس کے ساتھ ہم نے بولا، ہم نے اللہ کے اس عہد کو، اس سوال کو سنا، اس کا اقرار کیا. یہ پورا جمع کر کے، بلکہ حدیث میں اس کی یہاں تک وضاحت ہے کہ چیونٹیوں کی مانند، اس کو عالم ذر بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری انسانیت ایسے پھیلی ہوئی تھی جیسے آپ کسی جگہ پر دیکھیں نا بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں جمع ہو جائے تو آپ اوپر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھیلی ہوئی تھی انسانیت نہیں ہے. اس وقت ہی تقریباً 7 ارب سے اوپر کوئی آبادی بتاتے ہیں پوری دنیا، اس وقت صرف اس صدی کی، اس حال کی. تو اب تک جو آئے ہوں گے اور جو آئیں گے، ساری انسانیت ٹوٹل سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا. یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کیونکہ اس کو حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. ایسا عہد اللہ تعالیٰ نے لیا، یہ عہد لیا گیا. یہ کوئی ہماری فطرت میں جو توحید ہے، یعنی فطرت میں جو اقرار ہے کہ کوئی رب ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کوئی کتاب نازل نہ کرتا، کوئی نبی نہ بھیجتا، پھر بھی انسان کی فطرت، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی عقل اس چیزوں کو جس طرح ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے. وہ یہ بات لازمی تسلیم کرے گا کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے پیدا کیا ہے، خود بخود نہیں ہوا. یہ فطرت کہتی ہے. بس انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں اس ایک کی معرفت کے لیے، اس ایک سے تعلق جوڑنے کے لیے، کیونکہ اس ایک تک انسان اپنی عقل و فطرت سے نہیں پہنچ سکتا. ایک تو ہے لیکن وہ ایک کون ہے ہمیں نہیں پتا نا. وہ ایک تو ہمیں اللہ نے اپنے طرف سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آتی رہیں گی، میری پہچان کے لیے رسول اور انبیاء آتے رہیں گے اور اللہ سے تعلق بنتا رہے گا، جڑتا رہے گا. تو یہ حقیقت میں ہوا تھا. باقی جو ہماری فطرت میں یہ چیزیں موجود ہیں، ودیت کی ہیں، جو اللہ کے نبی کو بھی فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جس کی مختلف تفسیریں اسلام پر، یعنی اس کی فطرت میں ایک خالق کا ہونا، اس کی فطرت میں اخلاقیات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی انسان کے اندر ان کا ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ بھی ہے، لیکن یہ اس عہد کی تفسیر نہیں ہے. فرق کو تھوڑا سمجھیے گا. یہ عہد بالکل اپنی حقیقت میں اسی طرح سے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا، قرآن مجید نے بھی اس کو بیان فرمایا. تو اللہ تو سب کا ہے، وہ رب سب کا ہے. نہ بنی اسرائیل کا ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیلیوں کے لیے خاص اللہ ہو، خاص ان کو پیدا کرنے والا ہو، یا مسلمانوں کے لیے ہو. وہ اللہ سب کا ہے. اور جو اس کی طرف آئے گا، جو یہ عہد کو سمجھے گا، وہ اس کا بن جائے گا. اللہ بھی اس کا اور وہ بھی اللہ کا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہوئے، ہم سے عہد لیا گیا اور پھر ہم فنا ہو گئے، اور پھر اب ہم دنیا میں اپنے اپنی ترتیب سے جو اللہ کی تقدیر ہے اس مشیت سے اپنے اپنے حساب سے دنیا کے اندر آئے. آنے کے بعد جب یہ عہد ہم سے لیا گیا تو اب تو یاد تو نہیں ہے نا، کسی کو بھی یاد نہیں ہے. تو فائدہ کیا ہوا اس عہد کا؟ اس عہد کا کوئی فائدہ تو ہو، جب یاد ہوگا تو فائدہ ہوگا نا. یاد ہی نہیں تو فائدہ کیا؟ اچھا اگر یاد ہوتا، یہ انسان کو سمجھ میں آ جاتا کہ ہاں وہاں سے آیا ہوں اور پھر وہیں جانا ہے، پھر یہ امتحان والی بات ختم ہو جاتی. یہ جو ہماری موج مستی ہے نا وہ ساری ختم ہو. پھر تو یقین ہوتا نا قیامت کا، پھر یقین ہوتا کہ آیا بھی وہیں سے ہوں اور جانا بھی وہیں پر ہے، تو پکا ہوتا. پھر انسان وہ اس طرح سے آزمائش تو نہ گزرتا جیسے ابھی آنکھ بند کر کے مرنا تو ہے ہی نہیں. کوئی مر رہا ہے نا، اس نے مرنا ہے، میں نے تھوڑی مرنا ہے. میں نے تو 70 کے بعد میرا سوچوں گا کہ جانا ہے نہیں جانا. 70 تک کی تو پلاننگ کر کے رکھتے ہیں نا، 70 75 80 تک کی. اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اب آخرت کی تیاری کی، اب ہاں اب نمبر آنا ہے. تو وہ امتحان ختم ہو جاتا. لیکن اس عہد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا، عہد ہوا ہے. اب وہ مانے گا وہی جو اللہ کو مانتا ہے کہ ہاں حقیقت میں ہوا ہے. اور اس کے لیے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس عہد کے لیے اشارے رکھے ہیں. فطرت میں اشارے موجود ہیں اس فطرت، اس عہد کے، اس وعدے کے جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اور ساری انسانیت سے لیا تھا. ربوبیت کا عہد تھا کہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے. اسی لیے اللہ نے اب آگے ذکر فرمایا قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم غافل تھے. یعنی یہ بات قابل قبول نہیں ہے، کوئی رسول کی رسالت بھی نہ. اسی لیے جو اہل الفترہ ہے، جن تک دین کی کوئی بات پہنچی نہیں، کوئی ہدایت اللہ کی طرف سے
کچھ انسان ایسے ہیں تو آج بھی، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر، آج بھی زمین پر ایسے خطے اور علاقے ہیں جہاں کوئی رہنمائی، کوئی رسائی، کوئی انسانیت تک کوئی پہنچنے والا نہیں ہے. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس ملک میں رہتے ہیں، کیا ہیں، کون ہے، کچھ نہیں اتا پتہ. ہیں ایسے لوگ، اور ماضی میں بھی گزرے ہیں. ان کو اہل فترہ کہا جاتا ہے. اس ٹائپ کے لوگوں کو اہل فترہ کہا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ پہلے بھی کر چکا ہوں. جن تک صحیح دعوت نہیں پہنچی، صحیح دین نہیں پہنچا، تو کیا وہ بخش دیے جائیں گے؟ اچھا، ایک اللہ کا قانون ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. یہ دنیا کے حوالے سے. آخرت کے حوالے سے بھی یہ رسالت پہنچی جائے. لیکن یہ جو عہد ہے اور یہ جو اس کے اشارے فطرت کے اندر موجود ہیں، ان تقول یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، اس عہد کے جو اشارے میری آپ کے وجود کا فطرت کے اندر موجود ہیں، یہ اکیلے ہی کافی ہیں صرف ایک کو ماننے کے لیے. یہ چیز کافی نہیں ہوگی. اللہ کچھ سمجھانے والا نہیں آیا تھا. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اللہ کوئی ڈرانے والا، کوئی رسالت کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا تھا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا اور اس کے جو اشارے فطرت میں رکھے تھے، وہ اکیلے ہی کافی تھے. بس اس ایک کی معرفت کے لیے اس ایک سے پیش کیسے آنا ہے، اس کی عبادت کرنی کیسے ہے، اس کے سامنے دن میں 5 بار کس طریقے سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہونا ہے، اس طریقے سے. یہ معرفت ساری انبیاء اور رسولوں کے، آخرت میں اٹھنے کا ایمان، ساری تفصیلات یہ ساری رسولوں کے ذریعے سے آئی. پہلی چیز یہ اعتراض تمہارا کل قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں نہیں پتہ، تم غافل تھے. غفلت تمہاری یہ تھی کہ تمہیں ایک کا پتہ تھا، اس ایک کی تلاش میں تم نے خود نکلنا تھا. تم ایک کی تلاش میں نکلتے، کوشش کرتے، پھر وہ ایک تمہیں نہ مل پاتا تو ہو سکتا ہے پھر فیصلہ اللہ کے پاس ہے. ہم کسی کے اہل فترہ کے لیے اسی نے جو صحیح بات سمجھ میں آتی ہے، توقف ہے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے. کسی کے بارے میں حتمی نہیں کہنا چاہیے جنتی ہے، نہ یہ کہنا چاہیے جہنمی. ہاں، جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں آ گیا ہے. ابن جدعان کو متعلق سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ وہ شخص تھا دور جاہلیت میں، وہ بڑے کرم کے کام، بڑی نیکی کے، خیرات کے کام کرتا تھا، جنت میں کہ جہنم میں؟ جہنم میں. جس کے نام کے متعلق آ گیا اس کو تو ہم نے ماننا ہے کہ وہ وہی سے بتا دیا گیا. باقی جس کے بارے میں نہیں ہے اس کے متعلق ہم خاموش رہیں گے، کیونکہ اس آدمی نے کوشش نہیں کی. فطرت نے اسے کہا تھا ایک ہے، اس ایک کو اس نے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی. او تقولو، یا تم دوسرا ادھر کل قیامت کے دن یہ پیش کرو، یہ کہو انما اشرک آباؤنا، کہ شرک کیا تھا ہمارے آبا و اجداد نے، من قبل، ہم سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو تھے اولاد ان کے بعد. ہم تو اولاد کے طور پر بعد میں ماں باپ کو دیکھا، شرک تو وہ کر رہے تھے، بتوں کو پوج رہے تھے، غیر اللہ سے مانگ رہے تھے، چڑھاوے چڑھا رہے تھے، نظر و نیاز کر رہے تھے. ہم تو ہندو کے گھرانے میں پیدا ہوئے، ہندو ہو گئے، سکھ کے گھرانے میں سکھ ہو گئے، بدھ مت پیدا ہوئے، بدھ مت ہو گئے. تو ٹھیک ہے، آغاز میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا، بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یوفابا یہودانی ہو نصرانی یمجسانی، کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی. ماں باپ کے دین پر پھر انسان چل پڑتا ہے. لیکن جب شعور آ جاتا ہے تو ماں باپ کا دین، اسی لیے بہت سے لوگ چینج بھی ہو جاتے ہیں. کنورٹ کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب وہ جستجو میں لگتے ہیں، اس ایک کی صحیح معرفت میں، اس ایک کو صحیح جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کن نظریت من بعد، یہ ادھر بھی تمہارا کل قیامت کے دن اٹھ کر کہو کہ آبا اجداد مشرک تھے، لہٰذا ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے، اللہ ہمارا قصور تو نہیں ہے، انہوں نے کیا تھا، ان کو پکڑ ہمیں چھوڑ دے. یہ بھی ادھر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ فطرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے چیز دی تھی اور تمہیں تلاش کرنا خود چاہیے تھا. افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا اللہ تو ہمیں ہلاک کر دے گا بسبب ان چیزوں کے جو ہمارے مبتلون نے کیا، جو ہمیں گمراہ کرنے والے، باطل نظریات پر چلانے والے لوگ تھے، ہمارے آبا اجداد نسل در نسل جو چلے آ رہے تھے، ان کے گناہوں کی سزا ہمیں کیوں ملے گی؟ یہ کل قیامت کے دن عذر قبول نہیں ہوگا. کسی بھی اللہ کے نام میں، اس کی صفت میں ایک ذرہ برابر بھی عیب نہیں ہے. سارے اللہ تعالیٰ کے نام بڑے ہی با کمال اور بڑی خوبصورت. آج کل نئے نئے ہمارے جو احباب ہوتے ہیں، تھوڑا سا علم پڑھا، تھوڑی سی دین کی نالج آئی تو وہ تھوڑا سا اس کو بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیز بڑی خطرناک ہو جاتی ہے آغاز میں. علم کا پہلا تقاضا عمل ہے، علم کا پہلا تقاضا تبلیغ نہیں ہے. ہر جاہل کا گمراہی پر ہونا یہ اس کے لیے جہالت عذر نہیں بن سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب ہدایت انسان کو دی ہیں، اس نے نہیں اس کو استعمال کیا، نہیں پہنچا، یہ اس کا قصور ہے. اور جان لیا اور جان کر گمراہ ہو گیا، یہ تو بدترین گمراہ ہے.